الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی قدر، میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب ہے اور آج بالخصوص 13 رجب ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آج یوم ولادت ہے۔ یہ مہینہ ویسے ہی برکتوں والا ہے اور ہر ماہ کے اندر بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں جن سے متعلق بات کرنا انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے اور ان لوگوں کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو مزید جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی انعام فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بلے پڑے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب عیالدار تھے، کثیر الاولاد تھے، بچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، تو مشورہ ہوا خاندان میں بھی ان کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت بنا لی جائے۔ تو اس تعاون کی صورت یہ بنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش کے اندر ہی رکھ لیا۔ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں اور یہ شعر مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ جب میں پرورش کا اثر اور ماں کی گود کا اثر دیکھتا ہوں تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی
پرورش اچھی ہو، خاندان اچھا ہو، گود اچھی ہو، لقمہ حلال کا ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت دین کے کسی کام سے اس کو سرفراز نہ فرمائیں، اس سے دین کا کوئی کام لینا۔ اور اگر معاملہ دوسری طرف کا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات بڑی یاد آئی۔ تقوی کے حوالے سے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ شخصیت ہیں جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کا دور ایسا دور تھا کہ وہی خلافت راشدہ کا نظام تھا۔ شہروں کے اندر لوگ زکوٰۃ کا مال ہاتھوں پر اٹھا کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا، ایسا خوشحالی کا دور تھا۔ اپنے تقوی کا عالم یہ ہے کہ مروان کی بیٹی شہزادی نکاح کے اندر آئی ہے، اور شہزادیوں کے احوال بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ باپ، بھائی، برادری کی طرف سے ایک تحائف کا سلسلہ، شہزادی بھی ہیں۔ تو عجلہ عروسی کے اندر جب آئیں اور دیکھا تو بڑے قیمتی موتیوں اور ہیروں کے جواہرات موجود ہیں، کوئی ابا نے دیا ہے، کوئی بھائی نے دیا ہے۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا میرے گھر میں یا آپ رہیں گی یا یہ دولت رہے گی۔ سمجھدار تھی، پہچان گئیں، کہا جی آپ کے گھر میں میں رہوں گی، یہ نہیں رہے گی۔ جتنے زیورات تھے وہ اٹھائے اور اسی وقت بیت المال کے اندر جمع کروا دیے۔ جب تقوی کا حال یہ ہونا تو پھر اولاد کی تربیت بڑی آسان ہوتی ہے۔ کسی جگہ سے کافور آیا اور خود اہلیہ عمر بن عبدالعزیز بڑی شہزادی بھی ہیں، کام کاج والی بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، اوزان اور پیمائش کا معاملہ بھی جانتی ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی بندے کی ضرورت تھی کہ جو اس مشک اور کافور کو تول دے۔ اہلیہ کہنے لگی جی میں تول دیتی ہوں، اس میں بڑا معاملہ کیا ہے، تولنا ہی تو ہے، میں تول دیتی ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، آپ نے نہیں تولنا۔ جی میں گھر میں نہیں رکھتی، نہ مجھے ضرورت ہے، بیت المال کی چیز ہے، بیت المال کے اندر رکھنی ہے، میں تول دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے جب آپ کافور کو اٹھا کے ترازو کے پلڑے کے اندر رکھیں گی تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو لگے گا نا، اٹھائیں گی، رکھیں گی، تولیں گی، پوٹلی کے اندر بند کریں گی، ڈبے میں بند کریں گی، کسی چیز میں لپیٹیں گی، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو لگے گا، اور وہ ہاتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگیں گے۔ ایسے تو نہیں ہے نا جی کہ ہاتھ وہیں سے اور ایسے ایسے کر کے تول دیا اور پھر لگ جاتا ہے۔ ہاتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے اتنے کافور کی ایک رمق یا خوشبو میرے گھر کے اندر آئے اور کل میں حساب کتاب کے اندر پکڑا جاؤں کہ آپ کے گھر والوں نے یہ معاملہ فرمایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آیا ہم شریعت کے اس پیمانے کے اوپر، اور شریعت نے جو ہمارے لیے ایک میزان مقرر کیا ہے، اور اس میزان کے ایک پلڑے میں جو ہستی رکھی ہے، جو نمایاں
مقام رکھا ہے، جو نمونہ رکھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رکھا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نمونہ اور پیمانہ جو بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ اور اگر تولنا ہے تو پھر وہ سامنے ایک پیمانہ اور معیار اور مقدار اور جو ہستی ہے اس کے حساب سے رکھ کے خود اپنے آپ کو تولنا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب وصال ہونے لگا، دنیا سے جانے لگے، تو عزیز رشتہ دار اقربا آئے اور کہنے لگے بھئی امیر المومنین، خلیفہ وقت، اپنی اولاد کے لیے آپ نے کیا بچا کر رکھا؟ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، 11 بیٹے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرنے کے بعد جو حصہ بیٹوں کو ملا، ترکے میں سے ہر بیٹے کے حصے میں 3 درہم آئے۔ 22 لاکھ مربع میل کے قریب زمین پر حکومت اور خلافت کی ہے۔ امیر المومنین کے بیٹے 11 ہیں، 11 کے حصے میں 33 درہم آئے ہیں۔ 33 درہم سوچنے کی بات ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے الفاظ بڑے عجیب تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو چیز سکھانی تھی وہ سکھا دی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو میرا بن جاتا ہے، پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور اسے رزق میں وہاں سے عطا فرماتا ہوں جہاں سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ میں وہاں سے اسے رزق دیتا ہوں جہاں کوئی حساب کتاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، یہ تمام مخلوقات اپنی اپنی خواہش اور چاہت کے مطابق میرے خزانے سے سب کچھ لے لیں، اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق میرے خزانے سے سب کچھ لے لیں۔ سب کچھ لینے کے بعد میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی کہ جتنا سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکال لیں، جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں رزق عطا فرماؤں من حیث لا یحتسب۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو تقوی سکھا دیا ہے، اگر اس تقوی کے معیار پر یہ چلتے رہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے عنایت فرمائے گا، اور اگر انہوں نے اس تقوی کو اپنا معیار اور پیمانہ اور زندگی گزارنے کا نمونہ نہ بنایا تو ایسی اولاد کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو چیز میرے سکھانے کی تھی وہ میں نے سکھا دی۔ اور پھر دیکھا، لوگوں نے دیکھا اس وقت کے بادشاہوں کے لڑکے اور شہزادے دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہے تھے، اور یہ امام بنے ہوئے سامنے کھڑے تھے۔ تو معیار اور پیمانہ جب تقوی بن جاتا ہے، اور میں نے شروع میں بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہو رہی ہے رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تربیت کا پیمانہ اور معیار جب مقرر ہو جاتا ہے تو پھر تربیت کے اصول اور ضابطے جب وضع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب تربیت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، پھر پتہ ہے کہ رزق اس چکی سے نہیں آ رہا، ان خزانوں سے آ رہا ہے کہ جن خزانوں کا مالک میرا رب ہے۔ پھر دل اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر دکان رزق نہیں دیتی، پھر پراپرٹی اور جائیداد اور کھیت اور کھلیان اور وزارت اور صدارت رزق نہیں دیتی۔ پھر جب رزق کا معیار اللہ رب العزت کی ذات بن جاتی ہیں تو بس پھر اللہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے سبب کبھی کھیت کو، کبھی کھلیان کو، کبھی دکان کو، کبھی تجارت کو، کبھی مزدوری کو، کبھی کسی چیز کو بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا نہیں فرما رہے یا مریم انا لکی ھذا، اور وہ فرما رہی ہیں قالت من عند اللہ۔ حضرت مریم سے حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ دروازہ بند ہے، کھڑکی روشن دان ہے کوئی نہیں، تالے کی چابیاں میرے پاس، اور یہ رزق اور میوے پھل جو تیرے پاس موجود ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر ایمان ایسا بنتا ہے کہ حضرت مریم فرما رہی ہیں یہ تو میرے رب نے بھیجا ہے، تو حضرت زکریا بھی پھر دعا کر رہے ہیں، کہا میرے ربا جو بے موسم پھل مریم کو عطا ہو سکتے ہیں تو بے موسمہ بیٹا مجھے بھی مل سکتا ہے۔ آج ہمارے پیمانے بڑے عجیب ہو گئے۔ سب سے پہلے نمبر پر جتنے بڑے لوگ ہیں ماں کی گود اور تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونچائیاں اور فضیلتیں اور شجاعت اور مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برکت ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی اپنی امانتوں پر علی کو نگران بنا کر جا رہے ہیں۔ ہیں جی، ہجرت کی رات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جا رہا ہے، پتہ ہے نا، اعتماد ہے نا، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نگران مدینہ طیبہ کا بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا آپ مجھے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر نگران بنا رہے ہیں، وہاں آپ جائیں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تلوار چلائیں گے، شہید ہوں گے، غازی ہوں گے، مزے وہاں آپ کریں گے، مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر نگران بنا کے جا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو میرے بعد میری جگہ پر نگران ہے، تو یہ نہ سوچ کہ تجھے عورتوں اور بچوں پر نگران بنایا جا رہا ہے، تو یہ سوچ کہ میں تجھے اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں۔ اور پھر تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ کہیں بعد میں نبوت کا سلسلہ چلنا ہے اور نبی بنایا جانا ہے اور معاملات ہونے، کہا نہیں، پوری بات فرمائی، کہا تیری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کسی کو نبی، خاتم النبیین میں ہوں،
نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تربیت اس انداز سے ہوتی ہے تو پھر تربیت کا اثر ہر چیز پر نظر آتا ہے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، شجاعت میں۔ صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ طے ہو گیا، معاہدے پر اوپر لکھا جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین کی طرف کہا بھی ہم تو رحمان الرحیم والا مانتے ہی نہیں ہیں نا، ہمارا تو اختلاف ہی اس پر ہے۔ حضرت علی معاہدہ لکھنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹ دیے، جی ٹھیک ہے۔ اب معاہدے کی شکیں ہیں، دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، تو ایک طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، مکے والے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لکھا بھی فلاں ابن فلاں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی ہمارا جو آپ کے ساتھ لڑائی ہے، جو معاملہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہی کے ساتھ تو ہے۔ محمد بن عبداللہ لکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آپ کی ذات کے، آپ کے قریشی ہونے کے، آپ کے ہاشمی ہونے کے، آپ کے سردار ہونے کے، آپ کے امانت دار ہونے کے، آپ کے صادق اور امین ہونے کے، آپ کے شجاع ہونے کے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو فیصلے کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو فیصلے کراتے ہیں، ہم تو امانتیں رکھتے ہیں، ہم تو معاملات کرتے ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے اور جو مخاصمت ہے وہ محمد الرسول اللہ پر ہی تو ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی کاٹ دو، علی کاٹ دو۔ معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے میں بات ماننی پڑ، کاٹ دو۔ اب حضرت علی فرماتے آقا آپ نے پہلے کٹوایا، کاٹ دیا، اب ایمان گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ پر قلم پھیرو۔ کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ شجاعت سیکھا ہے۔ پھر خیبر ہے، ہیں جی، حیدر کرار ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میں یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو محبوب ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ سمجھے کہ باقی غیر محبوب ہو۔ بہت سے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں عطا فرمائی، جیسے حضرت علی کو فرمایا نا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، کل جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اسے جھنڈا ملے۔ وہاں حضرت سعد کو بھی فرمایا، ارمی سعد فداک ابی و امی، سعد تو تیر اندازی کر، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ بال تھے، ان بالوں کو شفقت سے پکڑا، ساری زندگی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان بالوں پر کینچی نہیں لگوائی۔ حضرت علی کو فرمایا یا قم یا ابو تراب، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، آئے دیکھا حضرت علی اس مٹی پر
سو رہے ہیں، پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا پاؤں سے، قم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور خود پشت مبارک سے اپنے ہاتھوں سے پشت کو صاف فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہتا نا یا ابو تراب، بڑے خوش ہوتے، کہا میرا وہ لقب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہ بڑا محبوب ہے مجھے۔ تو فرمایا بھی میں علم اسے دوں گا کہ جسے اللہ بھی راضی ہوں گے اور بھی راضی۔ صبح ہوئی، فرمایا علی کہاں ہے؟ آئے ہائے، آشوب چشم کی تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت علی آئے، جی آقا آ گیا ہوں، کیا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ اچھا، لعاب انگلی مبارک پر لعا کر آنکھوں پر لگایا، اسی وقت تکلیف ختم ہو۔ وہی لعاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پر لگا، جو سانپ نے ڈھسا تھا اس سانپ کا اثر ختم ہو گیا۔ وہی لعاب کنویں کے اندر پڑا تو کنواں میٹھے پانی سے ابلنے لگ گیا۔ اللہ، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں مقصد ہیں۔ ایک تو علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کو بیان کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کیا، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر اس زندگی کے مطابق گزارنا۔ ہمارے ہاں اکثر معمول یہ ہے کہ باتیں بڑوں کی کرتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ زندگی گزارنی ان کے طریقے کے مطابق ہے اور باتیں جیسی کر لیں۔ ذکر تو ہوگا آج پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں، اخباروں میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، رسائل میں، جرائد میں لکھا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، لکھا جانا چاہیے، لیکن اس لکھے جانے کے بعد جو اگلا قدم ہے اس کام پر عمل پیرا ہونے کا ہمارا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ہمارا اس سے واسطہ کوئی نہیں ہے، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصلی اور ممبر کے وارث بنے، چاہیے تو یہ کہ ہم اس مصلی اور ممبر کی حفاظت کریں اور اس مصلی پر کھڑے ہونے کے آداب سیکھیں۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے سخت گرمی کے روزے رکھنا بڑے محبوب ہیں۔ اب تو روزے ٹھنڈ کی طرف آ رہے ہیں، ورنہ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پنکھے لگا کر اور پردے کے پیچھے چھپ کر روٹی ایسے کھاتے ہیں جیسے عام دنوں میں بھی نہیں کھائی جاتی۔ اور یہاں تک لوگ لیٹرین میں کھانے سے بھی نہیں چوکتے۔ باتیں محبت حضرت علی کی، اور ایک روزہ رکھنا پڑ جائے تو یقین کیجئے کہ اتنے مسائل پوچھنے آ جاتے ہیں کہ جی مجھے تو شوگر ہے تو مجھے تو منع کیا ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے تو مجھے منع کیا ہے،
مجھے تو فلاں چیز ہے، مجھے تو جی صبح آنکھ نہیں کھلی، صبح آنکھ نہیں کھلی، مسلمان ہو، رمضان ہو، ہیں جی برکتوں والا مہینہ ہو، شیاطین قید کر دیے جاتے ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں، جنت کو مہکایا جاتا ہو، دروازے کھول دیے جاتے ہوں، اللہ رب العزت ایک ایک دن میں 70 ہزار وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہوں، اور ہم کہیں جی نہیں رکھے جاتے، نہیں رکھے جاتے۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ سخت گرمی کے روزے رکھنا مجھے بڑا محبوب ہے، اور دوسرا قتال کرنا، تلوار اٹھا کر دشمن کی صفوں کے اندر گھس جانا مجھے بڑا محبوب ہے، اور تیسرا مہمان کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، مہمان کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ان صفات میں جو حضرت علی کے چاہنے والے ہیں ان میں کتنی موجود ہیں۔ آج ہر دوسری چوتھی گاڑی پر یہی لکھا ہوتا ہے یا علی یا علی یا علی، لکھا ہے کہ نہیں جی؟ لکھا ہے نا؟ اس میں علی کی محبت کی نظر آ رہی ہے، داڑھی نظر آ رہی ہے، امامہ نظر آ رہا ہے، لباس نظر آ رہا ہے، حلیہ نظر آ رہا ہے، اخلاق نظر آ رہے ہیں، کردار نظر آ رہا ہے، پھر خشک محبت کے دعوے؟ ایسی محبت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہم تو چھوڑیں اللہ کے لیے قابل قبول۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، ہم نے ان راہوں پر چلنا ہے کہ جن راہوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین فرما دیا ہے۔ دو راہیں ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر تیسری کوئی راہ موجود ہے جی؟ نہیں ہے نا تیسری راہ، دو راہیں ہیں، ایک صراط الذین انعمت علیہم، دوسرے نمبر پر غیر المغضوب علیہم۔ دو راہیں ہیں اسلام میں، تیسری کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ یا وہ لوگ کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا غضب فرمایا ہے، تیسری کوئی راستہ نہیں۔ آج زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان دو راہوں میں سے ایک راہ کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور راہ وہ ہونی چاہیے کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنے انعام کا اعلان فرمایا، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی تو خسارے میں رہا ہی رہا، آخرت کا تو یقینی خسارہ ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں معاملات چل جاتے ہیں اور وہ شوق ہمارے اندر ضرور پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام دشمنی کے اندر نکالے گئے۔ تفریح کے لیے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تفریح کے لیے جو پیمانہ مقرر تھا اور جو جگہ مقرر تھی وہ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی میں تیر اندازی بھی ہو رہی تھی، تلوار بھی سکھائی جا رہی تھی، نیزہ بازی بھی سکھائی جا رہی تھی، گھڑ سواری بھی، یعنی وہ تمام تفریحات کہ جو میدان جہاد کے اندر کام آ سکیں، اس کے لیے تو اسلام نے اجازت دی ہے۔
اور آج ہمارے ہاں جو تفریح ہو رہی ہے وہ کسی کا گلا کاٹ کر یا کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اچھال کر یا کسی کو نقصان پہنچا کر، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تفریح آتی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کا ایک بیہودہ تھا ویلنٹائن ڈے کا، اس سے بھی جان چھوٹی نہیں، بسنت نے آ کر ہمارا اور بیڑا غرق کر دیا۔ پتہ تو کیجئے اس کی تاریخ کیا ہے، کون مناتا تھا، کس نے شروع کی تھی، کس نے رائج کروائی تھی، کس نے تہوار بنوایا تھا، کس نے معاملات کروائے تھے، کس نے سے پروان چڑھایا تھا، کس نے سے نوجوان نسل میں ثقافت کے نام پر اور اس نام سے آ کر ڈالا تھا، آج ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم ان کے رنگ کے اندر رنگے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس کو خوش کرنے کے لیے اور کس کو ناراض کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ پتہ ہے کہ جس شخص نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، ہندو تھا، اس کی یاد میں یہ بسنت کا میلہ منایا جاتا تھا اور اسے جشن بہاراں کا نام دیا جاتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے نا، یہ شروع کہاں سے ہوا، اس کو رائج کہاں کروایا گیا۔ آج جشن بہاراں کے نام پر وہ غلاظت ہمارے ذہنوں کے اندر انڈھیلی جا رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کوئی تاریخ کا ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ جسے ہمارا نام سنہری حروف میں صدیوں لکھا جاتا رہے گا۔ ہمیں پتہ ہے بس جی وہ بھی اڑا رہا ہے، وہ بھی اڑا رہا ہے، کتنے نوجوانوں کے گلے کٹ رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ سارا دن کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرنے سے کون سی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور چھتوں پر جو بے پردگی کا سیلاب ہے وہ تو کسی اور بے پردگی کا تو بے پردگی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اور زمانے جاہلیت جیسے زمانے جاہلیت میں پردہ نہیں تھا اس طرح پردہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ قرآن میں حکم آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول، وہ فرما رہی ہیں حضرت علی سے، علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ کیوں؟ کہا علی آج تک میرے دوپٹے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ میں کہاں سے لاؤں ایسی ماں، میں کہاں سے لاؤں ایسی بہن، ایسی بیٹی۔ ہمارا رول ماڈل کیا تھا، چاہ رہے کیا، کہاں جا رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں۔ نام فاطمہ الزہرا کا لینے والی میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، جو یہ بات کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دیتی ہیں چھوڑیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، ابھی چند دن پہلے وبا نے کیسے بند نہیں کر دیا، ابھی بھی منہ ڈھانپے ہوئے کہیں اس کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ کل رب کے دربار میں کسے منہ دکھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی سے اکثر اہل یورپ کا، بلکہ آپ یوں سمجھیں 70% سے زیادہ اہل یورپ کا سوال یہ ہے، ہم مسلمان بنیں پاکستان کے مسلمانوں کی طرح۔
ہم مسلمان بنے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح، ہم مسلمان بنے فلاں مسلمان کی طرح، ہے کہ نہیں سوال؟ جی بلند آواز سے یہی کہتے ہیں نا؟ بے شک کہتے ہیں۔ تو کون بنے گا رول ماڈل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو مسجد میں بند کیا تھا کہ وہ صحابہ کا طرز زندگی نمازیں دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہمیں وہ تمام عمل کرنے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہو۔ ہم نے اپنا رول ماڈل حضرت علی کو بنانا ہے، ہم نے اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا ہے۔ اور پھر میں نے شروع میں رشتے گنوائے تھے، حضرت علی وہ ہیں جو داماد، بلند آواز سے، داماد رسول ہیں اور سسر فاروق اعظم ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سسر ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آپس میں لڑائی تھی، لوگ کہتے ہیں آپس میں مخالف تھے، نفاق تھا، یہ تھا۔ وہاں رشتے ہو رہے ہیں، بتائیے جہاں لڑائی ہوتی ہے رشتہ دیتے ہیں؟ جی آپ میں سے دیتا ہے کوئی؟ کسی سے دشمنی ہو، مخاصمت ہو، رشتہ دے گا؟ کیسے لوگ ہیں؟ اگر آپ نہیں دیتے تو پھر سمجھیے جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جو ان کے درمیان لڑائی کروا کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔